کہ میاں بیوی کا ایک دوسرے کو غسل دینا، یہ تو بہت زیادہ اختلافی مسئلہ ہے، اور ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ عام ہے کہ بیوی فوت ہو جائے تو مرد اس کو غسل نہیں دے سکتا، اس کو دیکھ نہیں سکتا، اس کو ٹچ نہیں کر سکتا، اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا، اس کی میت کو کندھا نہیں دے سکتا۔ اور اگر خامد فوت ہو گیا ہے تو پھر بیوی غسل دے سکتی ہے۔ کیوں دے سکتی ہے؟ کیونکہ بیوی اس کے مرنے کے بعد 4.25 مہینے عدت میں ہے، لہذا اس کے ابھی نکاح میں ہے۔ اور بعض مولانا صاحب یہ فرماتے ہیں کہ نکاح کا اثر ابھی باقی ہے۔ وہ اثر پتہ نہیں کہاں سے آیا، لفظ کون سا اثر ہے کہ نکاح کا اثر باقی ہے۔ وہ نکاح کا اثر کیا ہوتا ہے، کسی کو پتہ ہے کہ یہ نکاح کا اثر ہے؟ جی یعنی عجیب منطق ہے۔ پھر وہ یہاں پہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ نکاح کا اثر باقی ہے، لہذا بیوی جو ہے وہ میت کو اپنے خاوند کو غسل دے سکتی ہے، اور اگر بیوی فوت ہو گئی ہے تو خاوند غسل نہیں دے سکتا۔ کیوں؟ بیوی جیسے فوت ہوئی ہے اس کا جناب جو وہ نکاح ختم ہو گیا، یعنی اس کے فوت ہونا نکاح کا ختم ہونا ہے۔ دلیل کیا ہے جی؟ اگر کسی بندے کی 4 بیویاں ہیں، ابھی اس کی ایک بیوی فوت ہوگی، وہ اس کے بعد فوراً نکاح کر سکتا ہے، تو 4 سے زیادہ تو نکاح ہو نہیں سکتے۔ اگر وہ چوتھی جو فوت ہوئی ہے اس کا نکاح باقی ہے تو 5واں نکاح کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ دلیل ہے ان کے پاس، حالانکہ اس کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں۔ وہ پھر اگلی زندگی میں اس کی بیوی ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے اگر میاں بیوی دونوں جنتی ہیں اور وہ فوت ہو گئے اس دنیا میں، اسی نکاح کے ساتھ جنت میں رہیں گے۔ اللہ کے نبی کی حدیث یہ کہہ رہی ہے، یہ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں یہاں پہ نکاح ختم ہو گیا۔ اچھا بیوی کا نکاح نہیں ختم ہوا، وہ 4.25 مہینے کے بعد ختم ہوگا جب عدت پوری ہوگی۔ اچھا 4.25 مہینے کے بعد اس کا نکاح ختم ہو گیا، پھر وہ اس کی وراثت میں حقدار کیسے رہ جاتی ہے؟ اگر 4.25 مہینے کے اندر اندر اس نے حق لے لیا تو ٹھیک ہے، اگر 4.25 مہینے گزر گئے ہیں پھر وہ خاوند کی جو وراثت ہے اس میں وراثت میں حصے دار کیسے بن گئی؟ وہ تو بیوی نہیں رہی، تو حصہ کیوں دیتے ہیں اس کو؟ پھر وہ حصے دار کیوں بنتی ہے؟ عجیب منطق ہے۔ اور جب بندہ قرآن اور حدیث کے خلاف بات کرے گا تو عقل ٹھکانے نہیں رہتی ایسے لوگوں کی۔ حدیث کیا کہتی ہے؟ اللہ کے نبی کی حدیث ہے بخاری ابن ماجہ کے اندر کہ اللہ کے نبی گھر آئے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سر کو درد تھی، وہ کہہ رہی تھی ہائے میرا سر درد، ہائے میرا سر درد، یعنی درد بہت زیادہ تھا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تجھے درد ہے، میرے سر میں بھی درد ہو رہا ہے، لیکن کیسی بات ہے اگر تو میری زندگی میں فوت ہو گئی، لو متی قبلی لغسلتکی، اگر میری زندگی میں تو فوت ہو گئی تو میں تجھے غسل بھی دوں گا، تجھے کفن بھی دوں گا، تجھے اپنے ہاتھوں سے قبر کے اندر بھی اتاروں گا۔ اللہ کے نبی یہ کہہ رہے ہیں اپنی بیوی کو۔ یہاں پہ کہتے ہیں نہیں جی اگر بیوی فوت ہو جائے تو بندے کا حق ختم۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں میں خود غسل دوں گا، خود کفن دوں گا، خود قبر کے اندر اتاروں گا۔ پھر یہاں پہ بات یہ آتی ہے نہیں جی وہ اللہ کے نبی تھے تو ان کا معاملہ الگ ہے، یہ استثنائی صورت جو ہے یہ اللہ کے نبی کے لیے خاص تھی، امتی کے لیے نہیں ہے۔ اچھا امتی کے لیے نہیں ہے؟ جی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ جو اللہ کے نبی کی بیوی ہے وہ امت کی ماں ہے، اس کا آگے نکاح نہیں ہو سکتا، تو اس وجہ سے اللہ کے نبی نے کہا کہ میں تجھے غسل دوں گا۔ تو یہ نبی کی بیوی اور نبی خود یہ ان دونوں کا معاملہ ہے، امت کے لیے نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جو امت کے لیے نہیں ہے تو جو حضرت جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ ان فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوصت ان یغسلها علی، انہوں نے وصیت کی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کی بیٹی ہیں اور جناب علی کی بیوی ہیں، انہوں نے یہ وصیت کی کہ میں فوت ہو جاؤں تو مجھے غسل علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے، ان کے خامد انہوں نے غسل دیا۔ یہ تو امتی تھے دونوں، ٹھیک ہے قریبی رشتہ داری بھی تھی لیکن امتی تھے، تو انہوں نے پھر کیوں غسل دیا؟ کس حق کے ساتھ؟ جب وہ بیوی نے نہیں فوت ہو گئی، ان کے حق میں رہی نہیں، تو انہوں نے غسل کیوں دیا؟ یعنی یہ عجیب منطق ہے، ایک طرف واضح حدیثیں ہیں اور دوسری طرف ہماری فقہ ہم اٹھا کر چل رہے ہیں۔ یہ فقہ کے اندر یوں ہے، ایسی فقہ کا کیا فائدہ جو قرآن اور حدیث کے خلاف جا رہی؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فوت ہوئے تو ان کی بیوی نے ان کو غسل دیا۔ اس طرح اور بھی بہت سارے ملتے ہیں۔ تو بہرحال قرآن اور حدیث کے اندر اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے، نہ کسی نے منع کیا ہے۔ ہاں پھر وہ یہ بھی دلیل دیتے ہیں کہ اس حالت میں جائز ہے، اگر بیوی فوت ہو گئی تو خاوند اس حالت میں غسل دے سکتا ہے کہ وہاں پر کوئی اور غسل دینے والی عورت موجود نہ ہو،
اور بیوی خاوند کو اس حال میں غسل دے سکتی ہے کہ وہاں پر اور کوئی غسل دینے والا ہو نہ، تب ایسا ممکن ہے۔ اور یہ دلیل کہاں سے آئی؟ کون سی حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے یہ وضاحت کی ہے کہ جب مرد اور بیوی دونوں میں سے کوئی ایک فوت ہو جائے، کوئی غسل دینے والا دوسرا نہ ہو تو پھر یہ کرے؟ یہ کون سی حدیث میں آیا ہے؟ یہ فقہ کے اندر جو ہمارے بڑے فرماتے ہیں، دین بڑوں پہ نازل ہوا ہے، یا جبرائیل علیہ السلام بڑوں پہ نازل ہوئے تھے، ہمارے اماموں پہ نازل ہوئے تھے، ہمارے شیخ الحدیث پہ نازل ہوئے تھے؟ عجیب سی بات ہے، کتنی واضح دلیلیں ہیں، کتنی واضح احادیث موجود ہیں، لیکن کیا ہے کہ ہمارے امام سب فرماتے ہیں۔ امام کے جھنڈے کے تھلے قیامت اور آج اکٹھے ہوں گے تو ٹھیک ہے بھی ان کے جھنڈے تھلے اکٹھے ہو جانا، ہم تو انشاءاللہ اللہ کے نبی کے جھنڈے کے پاس جائیں گے۔ اور اب یہاں پہ دارالحکومت جو ہے، جو دارالخلافہ ہے، وہاں پہ مسئلے گرائی جا رہی ہیں۔ کون سی آزادی مل گئی ہم کو؟ یہ آزادی ملی کہ جو مرضی اسلام کے خلاف ہم کام کریں؟ تو ایک تو یہ بات واضح ہو گئی کہ غسل قریبی رشتہ دار دے، باپ بیٹے کو، بیٹا باپ کو، بھائی بھائی کو، ماں بیٹی کو، بیٹی ماں کو، خاوند بیوی کو، بیوی خاوند کو یہ غسل دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔